Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعہ ہمارا موضوع تھا جد الانبیاء امام الموحدین والمرسلین خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کی آزمائشوں اور امتحانات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ 4 مشہور امتحانات تھے، ان چاروں کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا۔ 2 امتحانات گزشتہ جمعہ وقت کی قلت کی وجہ سے ذکر ہو سکے، آج انشاءاللہ العزیز اپنا یہ موضوع پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان ان چاروں میں سے اپنے والد کے سامنے کلمہ توحید کہنا اور پھر اس کی پاداش میں اپنے والدین سے بہت دور ہو جانا۔ پھر دوسرا امتحان بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا اور اس کی پاداش میں بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا دینا اور اس کو برداشت کرنا۔ تیسرا امتحان کہ اپنے بیوی اور بچے کو بے یار و مددگار ظاہری اسباب کے لحاظ سے بیابان جنگل میں چھوڑ آنا۔ چوتھا امتحان کہ اپنے ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے بھاگتے کودتے کھیلتے بچے کے گردن کے اوپر چھری چلا دینا۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی استاد اپنے کسی طالب علم کا امتحان لیتا ہے تو وہ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، جتنا اس کو پڑھایا ہے آیا یاد ہے کہ نہیں۔ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان کیوں لیے، آزمائشوں میں کیوں ڈالا، جبکہ اللہ تو علام الغیوب اور علیم بذات الصدور ہیں، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا رب ہے۔ پھر یہ کیوں کیا؟ تو جو بھی آپ کے سامنے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس میں جو لفظ رب آیا ہے، یہ جو لفظ رب ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید یہ اشکال دور نہ ہوتا۔ لفظ رب نے اس اشکال کو دور کیا ہے، کیونکہ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ تربیت کرنے والا۔ تو معلوم ہوا رب العالمین امتحانات کی شکل میں حضرت خلیل اللہ کی تربیت فرما رہے تھے، سٹیپ بائی سٹیپ
حضرت خلیل اللہ کی تربیت ہو رہی تھی، یہ لفظ رب نے آ کر اشکال دور کر دیا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، کیونکہ خلاق وہی ہے، خالق وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح کی چیز بنائی ہے، لیکن اب اس کی بتدریج تربیت کرنی تھی، تو وہ بتدریج تربیت جو ہو رہی تھی اس کو آزمائش اور امتحان کا نام دیا گیا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ اب جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم اپنے والد گرامی کے سامنے کلمہ توحید کہہ چکے تو والد نے نکال دیا۔ نکالتے ہوئے یہ کہا کہ یاد رکھنا، اب ذرا دھیان سے رہنا، پہلے تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا تھا، ان کی بدخوئیاں کرتا تھا، ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہتا تھا جو برداشت سے باہر تھے، لوگ تجھے مارنے کے لیے لپکتے تھے، دبوچنے کے لیے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو بہت بڑے سرکاری آدمی کا بیٹا ہے تو وہ تجھے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اب میں نے تجھ سے برات کا اعلان کر دیا ہے، میں نے تجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب تجھے کوئی چھوڑے گا نہیں۔ بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم نے اس کو بھی توحید کی دعوت دی، اس نے آگے سے اپنے آپ کو رب بتایا، دلیل کے طور پہ اس کو کہا کہ میرا رب ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے بھی آگے سے دلیل کے طور پر ایک سزا یافتہ، جس کو سزائے موت کا مجرم تھا، اس کو رہا کر دیا، جو رہا ہونے والا تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ دلیل کے طور پہ اس نے ایک بھونڈی سی آگے سے یہ حرکت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر یہ کہا کہ میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں طلوع کرتا ہے، یہ کر کے دکھاؤ۔ حواس باختہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ آگ جلائی جا رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ لوگ بڑے بڑے آ کے سمجھاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیا لوگ آ کر کہتے تھے او ابراہیم باز آ جاؤ، نہ کرو، بادشاہ وقت ہے، اس کے ساتھ ٹکر نہ لو، تاریخ کی سب سے بڑی آگ جلا رہا ہے جس میں تجھے پھینک دیا جائے گا، باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا موقف چھوڑ دو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے نا، رب العالمین نے مجھے اس کائنات میں اسی لیے بھیجا ہے، میں نے ہر حال میں اس کی توحید کے ڈنکے بجانے ہیں، میں نے ہر حال میں لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل رب وہ ہے، اصل رب العالمین وہ ہے، وحدہ لا شریک وہ ہے، مشکل کشا حاجت روا وہی ہے، دستگیر وہی ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع کا مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی نقصان کا مالک نہیں، اس کے علاوہ موت و حیات کا کوئی مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں۔ یہ میں نے کائنات والوں کو بتانا ہے، چاہے اس کے بدلے میرے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے کری جائے،
فرشتے آئے، آ کے کہنے لگا میں بارش کا فرشتہ ہوں، مجھے حکم دیجئے میں پانی برساؤں، آگ بجھا دوں۔ دوسرا کہنے لگا میں ہوا کا ہوں، میں ہوا کے ذریعے آگ کو بجھا دوں گا۔ جبریل امین کہنے لگے میں اپنا پر ماروں گا، ساری کی ساری آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخلوق بھی سمجھا رہی ہے، انسان بھی سمجھا رہے ہیں۔ انسان تو درکنار، فرشتے بھی پہنچے، آ کے کہنے لگے ہمیں بتائیے نا، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان حال سے یہی کلمات کہہ رہے تھے، نہ پوچھ میری عظیمت کی وسعت کہاں تک ہے، نہ پوچھ میری عظیمت کی وسعت کہاں تک ہے، ستا کر دیکھ لے اے ظالم تیری طاقت جہاں تک ہے، تجھ سے کرم ہوگی جنہیں ہوگی، تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، مجھے تو دیکھنا ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ میں اپنے موقف سے بعد نہیں آؤں گا، میں رب العالمین کی توحید کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ چنانچہ آگ میں پھینک دیا گیا۔ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کو ذرا رائی کے برابر بھی تکلیف نہیں پہنچانی۔ میں نے عرض کیا تھا روایات میں آتا ہے کہ جسم کی رسیاں جل گئی تھیں، لیکن جسم کا ایک بال نے چھیڑا نہیں، آگ نے بال کو بھی چھیڑا نہیں۔ جب اس نے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، اب وہ اور زیادہ ہیج ہوا تو اس نے کہا اچھا میں فوج لا رہا ہوں، جا اپنے رب کو کہہ تو بھی میرے مقابلے میں فوج لے کر آ۔ نمرود فوج لے آیا۔ میں نے عرض کیا وہ ان بادشاہوں میں سے تھا کہ جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، دنیا کا حکمران تھا، اتنی بڑی دنیا کا حکمران۔ حساب لگائیں اس نے اپنی کتنی تعداد میں فوج اکٹھی کی ہوگی۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے باز آ جاؤ، ایسا کام نہیں کرتے، تم عقل سے کام نہیں لے رہے، میرے رب کے ساتھ اعلان جنگ نہ کرو، میرے رب کے سامنے نہ آؤ۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس کی عقل جاتی رہتی ہے، پھر اس کی عقل نہیں رہتی۔ وہ فوج لے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے عرض کی، الہی یہ دیکھیے نا یہ بادشاہ ہے اور اس کی عقل ہی نہیں، یہ کہتا ہے میں فوج لے کر آؤں گا اور فوج لا کر کھڑی کر دی، مجھے چیلنج دے رہا ہے لا اپنے خدا کی فوج جو میرے ساتھ مقابلہ کرے، اتنی بڑی قوت کے ساتھ ٹکرائے، کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہا تھا کہ ظاہری طور پہ یہ اکیلا ہے، میں پوری فورس والا ہوں، پوری قوت میرے پاس ہے، اتنی بڑی طاقت اور فورس میرے پاس ہے، میں 1 منٹ سے پہلے اس کو کچل کے رکھ دوں گا۔ یہ آج بھی جو نمرود اور فرعون ذہن کے لوگ ہیں نا، اہل حق کے بارے میں ان کا آج بھی نظریہ یہی ہوتا ہے
وہ کہتے ہیں قوت اور طاقت ہمارے پاس ہے، یہ تو سامنے چیز ہی کو نہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ چلتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، الہی کون سی فوج آئے گی، اب کہاں سے لوگ آپ لے کر کے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا نا میرے خلیل، یہ اتنا بڑا انسانوں کا اجتماع، انسانوں کا سمندر تیرے رب کے مقابلے میں لایا ہے، میں اس کے مقابلے میں بھی آدمی لاؤں تو پھر میں رب کس چیز کا؟ یہ کوئی بات ہو نہ ہوئی کہ وہ بھی بندے لے آئے میں بھی بندے لے آؤں، اگر میں اس کے مقابلے میں فرشتے لے آؤں تو تب بھی مزہ نہیں۔ ابراہیم اپنے پیچھے اس پہاڑ کی طرف دیکھنا، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھے گا تجھے میری فوج نظر آئے گی جو اس کے ساتھ آج ٹکرانے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے پہاڑ کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ غور در غور مچھر آ رہے ہیں، مچھروں نے حملہ کیا۔ نمرود کی فوج کو سے صرف زوں زوں کی آوازیں آتی تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا، پتہ کچھ نہیں چل رہا، لیکن کوئی اس طرف تڑپ رہا ہے، کوئی اس طرف تڑپ رہا ہے۔ نمرود وہاں سے بھاگا، بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہنچا، بیوی کہنے لگی آپ تو رب تھے، آپ تو اللہ تھے، او اللہ صاحب کہاں آ گئے ہو؟ ابراہیم کے ساتھ آج جنگ تھی، وہ اکیلا تھا، تنے تنہا تھا، بے یارو مددگار، خالی ہاتھ تھا، اللہ صاحب کیسے آ گئے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہ پوچھو، پتہ ہی نہیں چل رہا، صرف زوں زوں کی آوازیں آتی ہیں، کچھ نظر بھی نہیں آتا، فوج ہر طرف تڑپ رہی ہے۔ اتنے میں ایک لنگڑا سا مچھر آیا، سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ وہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھر اپنی مرضی سے گھروں میں گھس آتے ہیں، بلڈنگوں میں گھس آتے ہیں، لیکن وہ لنگڑا مچھر اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے آیا تھا۔ اب سامنے بیٹھ کے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا، اللہ جی آج میں نے اپنی مرضی سے ڈنگ نہیں مارنا، آپ بتائیے میں کون سی جگہ پہ جانا ہے، کس جگہ جا کس کو ڈنگ مارنے؟ رب العالمین کا حکم آیا، مچھر نے پرواز لی، سیدھا اس کے ناک کے اندر گھس گیا، ناک کے اندر جا کے دماغ تک پہنچا، جو دماغ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں مشکل کشا حاجت روا ہوں۔ ایک لنگڑا سا مچھر جس کو چھوٹا سا بچہ اپنی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ مسل دے، وہ اب اس کے دماغ کو درست کر رہا ہے کہ دیکھو نا ڈاکٹر آیا ہے، آج تیرے دماغ کا وہ فطور ختم کرے گا۔ ڈی آئی جی بھاگتا ہوا آیا، اللہ صاحب کیا ہوا، کیا حال ہے، کیوں آ گئے؟ اس نے کہا حال بعد میں بتاؤں گا، 10 جوتے پہلے میرے سر میں مارو۔ اس کے اوپر والا آیا، آئی جی آیا، کیا ہوا؟ حال بعد میں بتاؤں گا، تو 20 جوتے مار۔ وزیر آیا، تو 30 مار۔ وزیر اعلیٰ آیا، تو 50 جوتے مار۔ جتنے بڑے عہدے والا افسر آتا تھا، نمرود کہتا تھا تو 100 جوتے مار، تو 200 مار، کہاں میرے سر میں۔ اس طرح رب العالمین نے کائنات والوں کو بتا دیا، لوگوں یاد رکھو جو میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو مجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جو مجھے مشکل کشا حاجت روا دستگیر مانگتے ہیں، میں ان کو اس طرح تنہا کامیاب و کامران اور سرخرو کرتا ہوں، جو مجھے نہیں مانتے میں ان کو اس طرح ذلیل و رسوا کرتا ہوں۔ رب العالمین کی طرف سے آرڈر آیا کہ جاؤ اپنے بیوی اور بچے کو
جا کے وہ جنگل میں پتھریلی زمین اور پہاڑوں میں چھوڑا۔ یہ میں تفصیلاً نہیں، وہ جو 4 امتحان تھے ان کو مختصر بیان کر رہا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، اتنی دور چلے گئے کہ پتھریلی زمین ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی باغات ہے، نہ کوئی درخت ہے، چٹیل زمین، اور اس کے اوپر کچھ ہے تو وہ پتھر اور پہاڑ۔ اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑا، چھوٹے سے بچے کو جو چل بھی نہیں سکتا، نومولود دودھ پینے والا چھوٹا بچہ، وہ اس کو چھوڑا، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے کہ بات بھی نہیں کرنی، تسلی کے کلمات بھی نہیں کہنے، امید اور ڈھارس بھی نہیں دینے۔ کیوں؟ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، یہ بے نیازیاں مجھے ہی جچتی ہیں۔ الہی یہ کیا ماجرا ہے، چھوٹا سا بچہ، ساتھ بیوی، بچہ بھی وہ جو 90 سال کی عمر میں مل رہا ہے، جو 90 سال کی عمر میں دعائیں کر کے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ جب وہ عطا ہوا تو مالک کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ جاؤ ان کو جنگل میں ویرانے میں چھوڑاؤ۔ جنگل میں تو پھر گھاس ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ رہے ہیں، جب وہاں پہ بٹھایا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، تھوڑا سا پانی تھا، بٹھا کے پہاڑوں کے سینٹر میں بٹھا کے آنے لگے۔ بیوی نے آواز دی، او ابراہیم، یہ کیا کر کے جا رہے ہو؟ مجھے اور بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم تجھے پتا ہے نا، میں ہاجرہ تو وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی، میں تو سیج اور مخلوں پہ چلنے والی تھی، میں نے تو خود کبھی پانی بھی نہیں پیا تھا، میرے آگے پیچھے لونڈی اور کنیزائیں پھرا کرتی تھی، مجھے تو نے مخملوں سے اٹھایا ہے، پتھروں میں لا کے بٹھا دیا۔ ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، کیا میں نے کوئی نافرمانی کر دی ہے؟ حضرت خلیل اللہ کو آرڈر نہیں تھا، بول نہیں رہے تھے، خاموش تھے، چلی جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا اتنا تو بتا دو کہ خود چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہو؟ یہاں پہ خلیل اللہ پلٹے، زبان کو حرکت نہیں دی، ہونٹوں کو کھولا نہیں، ہونٹ اس طرح چپکے گئے، واپس مڑ کے اپنی بیوی کو دیکھ کے صرف اتنا ہی کیا کہ ہاں، اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں ہاجرہ کا جواب سنیے، کہا کوئی فکر نہیں، جاؤ، اگر اس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، اس سے بڑا کوئی کفالت کرنے والا نہیں، اس سے بڑا کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں، اس سے بڑا کوئی نگہبان نہیں، کارساز نہیں، جاؤ، چلے جاؤ، اب کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پانی ختم ہوا، کھجوریں ختم ہوئیں، دودھ ختم ہوا، بچہ جب پیاس سے تڑپنے لگا
لگا۔ آدمی کے اوپر جب آزمائش آتی ہے، اگرچہ سامنے اسباب نظر نہ آ رہے ہوں لیکن اپنے بچے تڑپ رہے ہوں، یہ دیکھنے کے باوجود یہاں کچھ نہیں، آدمی بیٹھتا نہیں، دوڑ لگا دیتا ہے۔ اما ہاجرہ دیکھ رہی تھی یہاں انسان تو درکنار، پرند درند بھی یہاں پہ نہیں، پرندے بھی یہاں پہ نہیں، یہاں تو زندگی کے کوئی آثار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جاتے جاتے جب انسان تھے، دل میں خیال آیا کہ یہاں ان کے علاوہ کوئی جاندار نظر نہیں آیا، تو خلیل اللہ نے اوپر کی طرف نگاہیں اٹھائیں، نگاہیں اٹھا کے صرف اتنی عرض کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو، میں اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ زندگی کے کوئی آثار نہیں، جہاں پہ زندگی کے کوئی آثار نہیں، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ماں نے جب چلنا شروع کیا، صفا کی طرف جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے کہ پانی مل جائے۔ جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوا، ذہن میں خیال آیا کہ وہ بھی اکیلا ہے، فوراً واپس دوڑ لگائی، دوڑ لگاتے ہوئے آ رہی ہیں۔ جب بچہ نظر آتا ہے تو پھر چلنا شروع کر دیتی ہیں، مروہ کی طرف جاتی ہیں، وہاں سے صفا کی طرف آتی ہیں۔ اتنے میں فرشتوں نے بھی دیکھا تو ان میں بھی ہلچل مچ گئی، فرشتے کہنے لگے الہی ہمیں پتہ ہے تو بے نیاز ہے، تیری بے نیازیاں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن الہی دیکھنا تیرے خلیل کی بیوی ہے، تیرے خلیل کا بچہ ہے، بیابان میں پڑے ہیں، پانی کی طلب ہے، پانی نہیں مل رہا۔ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں چپ کر جاؤ، آج مجھے میری ہاجرہ کا یہ چلنا، یہ دوڑنا اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے، اس کی یہ ادا مجھے اتنی بھا گئی ہے کہ میں اس بیابان کو ایسی جگہ بناؤں گا کہ لوگ آنے کے لیے تڑپیں گے، لوگ درخواستیں لکھیں گے کہ حکومت وقت کو کہیں گے ہمیں وہاں لے جاؤ جہاں پہ کبھی اماں ہاجرہ تڑپی تھی، اس نے دوڑیں لگائی تھیں۔ لوگوں کو سیٹیں ہی نہیں ملیں گی، لوگوں کو سیٹیں ہی نہیں ملیں گی۔ رب العالمین فرماتے اس کی ادا مجلہ کو اتنی پیاری لگی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہ پہنچیں گے، میں اللہ کو ان کو کہوں گا کون ہو، بادشاہ ہو تب بھی، وزیر ہو تب بھی، وزیر اعلیٰ ہو تب بھی، نواب ہو تب بھی، چودھری ہو تب بھی، جس عہدے پہ ہو سارے عہدوں کو پس پشت ڈال دو، سر بھی ننگا کر لو، جبے کبے اتار دو، شیخ جی مولوی صاحب پیر جی اپنی پگڑی بھی اتار دو، اپنے جوتے بھی اتار دو، دو چادریں لے کر کے آؤ، میری ہاجرہ کی طرح یہاں پہ مجھے دوڑ کر کے دکھاؤ۔ اللہ جی اس کے اندر تو تڑپ تھی، اس کی تڑپ نے اسے دوڑایا تھا، ہمارے اندر تو تڑپ ہی نہیں، ہم خالی دوڑیں گے۔ الہی فرماتا ہے کہ اگرچہ تیرے اندر تڑپ نہیں، میں نے وہ طریقہ دیکھنا ہے، میں وہ انداز دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا او فرشتوں یاد رکھو قیامت تک کے لیے میں حج اور عمرے کی عبادت ہی قبول نہیں کروں گا جو ادھر دوڑ نہیں لگائے گا، جو میری ہاجرہ کی طرح دوڑے گا نہیں۔ وقت مختصر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر وہی بچہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا، باتیں کرنے کے
قابل ہوا، اب وہ اس عمر سے نکل آیا۔ اب جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، تو باپ کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادہ، آنے والے وقت کا عظیم پیغمبر حضرت ذبیح اللہ، جب اس عمر کو پہنچے، رب العالمین کی طرف سے پھر آرڈر آ گیا، خواب دیکھی کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ 100 اونٹ صبح اٹھ کے ذبح کر دیے، پھر خواب آ گئی، پھر اونٹ ذبح کر دیے، پھر خواب آئی، خلیل اللہ نے کہا کہ میرا یار، میرا دوست اس طرح راضی نہیں ہو رہا۔ میں اس عمر میں تھا جس عمر میں کسی کو اولاد نہیں ملتی، 87 یا 90 سال کی عمر میں جس نے بچہ دیا، یہ اسی کا دیا ہوا ہے، آج وہی اس کی قربانی مانگ رہا ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ نے بچے کو ساتھ لیا۔ حضرت ابراہیم جب لے کے جانے لگے تو اماں ہاجرہ نے کہا کہاں کا پروگرام ہے؟ ذرا الفاظ پہ توجہ دیجئے گا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اپنے دوست سے ملوانے جا رہا ہوں۔ کسے؟ دوست کون؟ اللہ۔ کون؟ کہنے لگے اپنے دوست سے ملوانے جا رہا ہوں، میرا دوست اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، میرا دوست اس کو ملنا چاہتا ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ نے بھی نہلانا شروع کر دیا، نئے کپڑے پہنا دیے، سرما لگا دیا، تیل لگا دیا، بال بنا دیے، بنا سوار دیا۔ جس طرح باپ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، ماں اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجتی ہے گندا نہ لگے، لوگ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کی ماں کیسی بد سلیقہ ہے جی۔ حضرت ماں ہاجرہ نے بھی اسی طرح تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں، جاتے جاتے خیال آیا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا تھا میں تجھے بچہ بھی دوں گا تو بردبار تحمل والا دوں گا، میں تو اس سے چھپ کے جا رہا ہوں، چھپا کے جا رہا ہوں کہ میں تجھے کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا میں اس کو بتا کے دیکھتا ہوں یہ کیا کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ بچہ آگے سے کہتا ہے او میرے ابا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی اشکال نہیں، آپ نے جو دیکھا ہے وہ کریے، میں وقت مختصر ہے بات سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، جب وہاں پر لٹا کے ذبح کرنے لگے، بچہ کہنے لگا ابا جان ذرا ٹھہر جائیے نا۔ فرمایا کیوں؟ کہا میری ٹانگیں باندھ لو، میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیوں؟ بچہ آگے سے کہنے لگا ابا جان ماں کی تربیت بولی، یہاں پہ ماں کی تربیت نے آواز دی۔ بچہ کہنے لگا ابا جان چھری چلے گی تکلیف ہوگی، جب تکلیف ہوگی میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں گے، یہ حرکت کرتے ہوئے آپ کو لگ گئے تو میرے ابا کی بے ادبی نہ ہو جائے، ابا کی بے ادبی نہ ہو جائے، باپ کی بے ادبی سے بچنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا چلو بچے کی خواہش ہے، ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، ذبح کرنا شروع کیا۔ ابا جان اپنی
آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لو. کیوں؟ کہا کہیں میں آپ کا بچہ ہوں. چھری چلاتے ہوئے شفقت پدری غالب آ گئی. چھری ڈگمگا نہ جائے, آپ کا یار ناراض نہ ہو جائے, آپ کا یار ناراض نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھیں بھی باندھ لی. چھری چلا رہے ہیں, چھری چل نہیں رہی. یہاں پہ ایک جملہ کہنے کو بڑا جی چاہتا ہے کہ وقت کا پیغمبر تھا, اور پیغمبر میں 100 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے جی, اور یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا, حقیقت تھی جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. پیغمبر پورے زور سے چھری چلا رہا ہے, اور پیغمبر کی مرضی بھی ہے کہ چھری چلے. نیچے والا جو آنے والے وقت کا پیغمبر ہے اس کی بھی خواہش ہے کہ میری گردن کٹے. کاٹنے والا بھی کاٹنا چاہ رہا ہے, کٹوانے والا کٹوانا چاہ رہا ہے, لیکن چھری نہیں چل رہی. معلوم ہوتا ہے کہ حکم کسی اور کا ہے, حکم کسی اور کا ہے. کائنات میں کسی کی حکمرانی نہیں چلتی, چلتی ہے تو کس کی؟ اللہ کی. وقت کا پیغمبر چاہ رہا ہے میں کاٹوں, لیکن چھری کاٹ نہیں رہی. حضرت اسماعیل نیچے سے بولے, ابا جان اپنی پٹی اتار دیجئے, مجھے لگتا ہے آپ کا یار یہ چاہتا ہے کہ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چھری چلائیں. حضرت ابراہیم نے پٹی بھی کھول دی. اب چھری چلائی پھر بھی نہیں چلی. بچہ پھر کہنے لگا میرے ہاتھ پاؤں بھی کھول دو, میں بالکل اس طرح کھلا لیٹنا چاہتا ہوں, اور میرا چہرہ بھی اپنی طرف کر لو, میں آپ کی آنکھوں میں دیکھوں گا, آپ میری آنکھوں میں دیکھنا, اور اس انداز میں چھری چلانا. کیا پتہ آپ کا یار یہ چاہتا ہو کہ اس انداز میں قربانی ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم نے یہی انداز اختیار کیا. فوراً چھری چلی, فرشتوں نے آواز دینی شروع کر دی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ تو ہی بڑا ہے, اللہ میرا پیار بڑا نہیں, میری اولاد بڑی نہیں, میں بڑا نہیں, یہ ساری کی ساری دنیا حقیر ہے, بلند و برتر تو ہی ہے, کبریائیوں کا مالک تو ہی ہے. رب العالمین نے جب یہ انداز دیکھا فوراً جنت سے دمبا بھیج دیا, خون نکلا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹا ساتھ کھڑا ہے, نیچے ایک دمبا کٹا ہوا پڑا ہے. رب العالمین نے کہا او فرشتوں گواہ بن جانا, آج ہاجرہ کے خاوند کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو بھی سنت بنا دوں گا. وآخر دعوانا. Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.